بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آپ کی چھٹی جماعت کے نردبان اردو ہے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ایک تو وہ مکالمہ نگاری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم مکالمہ تو سیکھیں گے کہ کس طرح سے مکالمہ تکلم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کو لکھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اس کا عنوان ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں امتحانات کی تیاری کے بارے میں۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، اور جو باتیں بتا رہی ہوں اس کو اپنے پاس لکھ لیجیے گا۔ تو آ جائیے صفحہ نمبر 50 کے اوپر، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ کو امتحانات کی تیاری کے موضوع پر استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی گفتگو ہو رہی ہے استاد اور شاگرد کے بیچ میں۔ آپ چاہیں تو استاد اور شاگرد کا نام لکھیے، اور یا چاہے آپ استاد اور شاگرد کے نام سے ہی مکالمہ لکھیے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نکات جو آپ کو دیے گئے ہیں یہاں پر، نکات کہتے ہیں پوائنٹس کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے وقت کی پابندی، یعنی امتحانات کی تیاری میں وقت کی پابندی بہت اہم ہے۔ ہر مضمون کی تیاری کرنی ہے، ہر سبجیکٹ کو امپورٹنس دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انگریزی پڑھے جا رہے ہیں یا صرف ریاضی پڑھے جا رہے ہیں یا صرف اردو پر توجہ دی ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تمام امتحانات کے اندر تمام مضمون کو برابر اہمیت کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں آپ کو زیادہ وقت لگتا ہو اس کو آپ نے زیادہ وقت دینا ہے، جو آپ جلدی کر لیتے ہو، جس میں آپ ماہر ہوں، اس کو آپ کم وقت دیں۔ 4 سے 5 گھنٹے کا مطالعہ سود مند کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند۔ لغت کا استعمال، سوالات کے جوابات کو نکات میں دہرانا، نکات کہتے ہیں پوائنٹس کو بھی بتایا تھا میں نے آپ کو، یعنی کہ سوالات کے جوابات پورے لکھنے کے بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے چٹس بنائیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائیں۔ اب تو آپ کے پاس جو اسٹکی نوٹس ہوتے ہیں بچوں، تو آپ اپنی جو آپ کی ٹیبل ہے، جو آپ کی میز ہے، اس کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹکی نوٹس آپ چپکائیے، اور جو اہم باتیں جیسے فارمولاز ہوتے ہیں، جیسے جو آپ کے مشقی سوالات ہوتے ہیں اس طرح کے جس کے اندر آپ کو خالی جگہ وغیرہ ہوتی ہیں، یا کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ٹیچر نے آپ کو بتایا ہوتا ہے، تو وہ سارے آپ اس کے اوپر نوٹ ڈاؤن کیجئے، جس کو آپ آخری وقت میں جاتے ہوئے دہرا کر چلے جائیں، یا ایک دن پہلے جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پوائنٹس جو آپ کو یہ ہو کہ مجھے یہ دہرانے ہیں، اس کو آپ پوائنٹس کی صورت میں اپنے پاس لکھ لیجئے۔ اس کے بعد سیکھی ہوئی باتوں کو تازہ کرنے کے لیے اعادہ کرنا، اعادہ کہتے ہیں دہرانا، یعنی ان کا ٹیسٹ لینا، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور مطالعے کی انتہا کو پہنچ کر تھکن ہو تو کسی دوسری سرگرمی میں حصہ لینا۔ اس چیز کو ہم یکسر فراموش کر دیتے ہیں، اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب امتحانات ہیں تو صرف ہم نے پڑھنا ہے اور ہم نے کچھ اور نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن بھی تھک جاتا ہے، ہمارا جسم بھی تھک جاتا ہے، ہم فریش فیل نہیں کرتے، تازہ دم نہیں ہوتے، سست اور ایسا بوجھل سی ہماری طبیعت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ اہم باتیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جب ہم امتحانات کی تیاری کر رہے ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے حال احوال پوچھنا ہے، ایسے ہی بات چیت شروع نہیں کرنی۔ اس کے بعد استاد جواب دیں گے وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر شاگرد آگے اپنی بات کرے گا کہ استاد صاحب امتحان سر پر ہیں، آپ تیاری کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں کہ اب استاد سے بچہ پوچھ رہا ہے نا، تو پہلے اپنا سوال تو رکھے گا، پھر استاد صاحب اس کو تجاویز دیں گے۔ تو استاد کہتے ہیں دیکھو بیٹا، پہلی بات، امتحان کوئی بھی ہو، یا آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں امتحانات کوئی بھی ہوں، اسکول، کالج کا یا زندگی میں کسی اور چیز کا، سب سے اہم وقت کی پابندی ہے۔ بچوں یہ بات یاد رکھنا کہ صرف یہ امتحانات نہیں ہوتے جو ہم اسکولوں میں دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم زندگی کے پریکٹیکل لائف میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی قدم قدم پر ہمیں امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو ہمیں فوراً جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں۔ تو اکثر ہماری زندگی میں بہت سارے امتحانات آتے ہیں، تو ہر شخص جو ہمیں کامیاب نظر آتا ہے اس کی سب سے اہم چیز جو زندگی کا حاصل ہے وہ وقت کی پابندی ہے۔ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، جو کام جس وقت میں کرنا ہے اس کو کہتے ہیں وقت کے اوپر کرنے کو، کہ وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، صبح وقت پر اٹھتے ہیں، رات کو وقت پر سوتے ہیں، کہیں آنا جانا ہو تو وقت پر آتے جاتے ہیں، اپنا کام وقت پر کرتے ہیں، وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ضرور عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص وقت کا صحیح استعمال سیکھ گیا وہ سمجھو جیت گیا۔ کیا سمجھے؟ ٹھیک
ٹھیک ہے, یہاں پر استاد اپنی بات کو انڈورس کرنے کے لیے, اپنی بات کو چیک کرنے کے لیے کہ بچے نے میری بات سمجھی یا نہیں, تو یہاں پر اس طرح سے سوال بیچ میں کر سکتے ہیں تاکہ کچھ بات شاگرد کہے کچھ بات استاد. ایسا ہی نہیں ہے کہ استاد صاحب کی بات شروع ہو جائے گی اور شاگرد کی کوئی بات نہیں ہوگی, نہیں, بیچ بیچ میں آپ نے شاگرد کی بھی بات کو اس کے اندر ڈالنا ہے. اب شاگرد کہے گا جی استاد صاحب بجا فرمایا آپ نے. بجا کا مطلب ہوتا ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں صحیح فرمایا آپ نے, درست فرمایا آپ نے. استاد صاحب کہیں گے ہر مضمون کے لیے وقت مقرر کرو. اب دوسری بات بتا رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, روزانہ 4 سے 5 گھنٹے کا مطالعہ کافی سود مند رہے گا. ٹھیک ہے, 4 سے 5 گھنٹے کا مطالعہ کا مطلب یعنی آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کم از کم امتحانات کے اندر 4 سے 5 گھنٹے پڑھنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ لگاتار آپ پڑھیں, ہاں آپ نے 1 گھنٹہ پڑھا, تھوڑا سا بریک لیا, کچھ کھایا پیا, کچھ تھوڑی سی واک کی, پھر آپ جو ہے دوبارہ بیٹھے پڑھنے کے لیے. یا اگر آپ کا اسٹیمنا اتنا ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اتنی دیر پڑھیں, پھر تھوڑا سا بریک لیں اور پھر آپ دوبارہ سے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, تو ہر مضمون کے لیے 40 سے 50 منٹ مقرر کرو. اس کے علاوہ نئے الفاظ کے استعمال کے لیے لغت ساتھ رکھو تاکہ امتحان میں الفاظ کا ذخیرہ ذہن میں موجود ہو. بچوں زبان کوئی بھی ہو, ذخیرہ الفاظ کے لیے سب سے اہم ہے مطالعہ, چاہے وہ انگریزی کا ہو, اردو کا ہو یا کسی اور زبان کا, کیونکہ آپ کو جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو الفاظ چاہیے ہوتے ہیں اپنے مضمون کو لکھنے کے لیے, یا جو بھی کچھ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کی لغات ہوتی ہیں, ڈکشنریز ہوتی ہیں, یہ آپ کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, آگے استاد سے شاگرد پوچھے گا استاد صاحب دہرائی کیسے کریں. ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو دہرائیں کیسے, ریپیٹ کیسے کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے کم وقت ہوتا ہے اور زیادہ چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہے, تو استاد صاحب اس کا جواب بہت اچھا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سوالات کے جوابات کو نکات میں دہراؤ. نکات کا مطلب پوائنٹس بناؤ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ بڑے آنسرز آپ بار بار ریپیٹ تو نہیں کر سکتے نا, تو آپ اس کو اس کے لیے کچھ بلٹ پوائنٹس بناؤ, کچھ جو اس کے کی ورڈز ہیں, ٹھیک ہے, جو اہم اس کے الفاظ ہیں اس کو لکھو اور اس کو بار بار دہراؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے سینٹینسز بنانا, جملے بنانا تو آپ لوگوں کو آتا ہے نا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جملوں کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دینا ہے, کہاں پر کس طرح سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کون سے جو ہے وہ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے, تو اس کے لیے اگر آپ نکات میں دہرائیں گے تو اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور سیکھی ہوئی باتوں کو تازہ کرنے کے لیے بار بار اعادہ کرو اور جتنا ممکن ہو لکھ کر یاد کرو. دیکھو بچوں ایک بات یاد رکھنا کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو صورت نازل فرمائی ہے اس کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. الذی علم بالقلم, وہ ذات کہ جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے. قلم کی اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی, قلم سے مراد آپ کی پینسل ہو, پین ہو, جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں, جب آپ کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں نا تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جو بچے لکھ کر یاد کرتے ہیں, جو بار بار لکھتے ہیں, ان کو چیزیں دیر تک ذہن نشین رہتی ہیں بنسبت ان کے جو صرف دیکھ کے بس یاد کر کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جو چیزیں آپ دیکھ کر یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو دہراتے نہیں ہیں, لکھتے نہیں ہیں, تو وہ چیزیں آپ جلدی بھول جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں آپ بار بار لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قلم میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ پھر وہ آپ کو یاد رہتی ہیں. اس کے بعد آگے استاد صاحب اور اہم باتیں بتائیں گے. اس کے علاوہ نماز کو لازم پکڑو. ٹھیک ہے, جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سب کام درست کر دیتے ہیں, ان کے کاموں میں آسانیاں کرتے ہیں. خوب دعائیں مانگو. تو دیکھو بچوں یہاں پر ہمیں ایک چیز اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ جو طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اگر ان کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا نا, کتنا چھوٹی سی چیز لگتی ہے بظاہر, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے. تو جب ہم امتحانات کی تیاری کریں تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ ہمیشہ دنیا کے اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا کریے گا. ٹھیک ہے, اور پھر آگے استاد صاحب کہتے ہیں اچھا کھاؤ, صحت کا خیال رکھو تاکہ امتحانوں میں صحت مند رہو. کتنی کارآمد بات ہے, اپنے پلو سے باندھ لینے والی بات ہے بچوں کہ آپ جب بھی امتحانات کی تیاری کرو ویسے بھی صحت مند کھانا کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے, لیکن بالخصوص جب امتحانات کے ہونے والے ہوں اس وقت اپنی صحت کا ایکسٹرا خیال کرنا چاہیے اور اچھی چیزیں کھانی چاہیے. پھل کھانے چاہیے, سبزیاں کھانی چاہیے, زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھنڈے مشروب پینے چاہیے اگر گرمیوں کا موسم ہو. ٹھیک ہے, اگر سردیوں کا موسم ہو تو اخروٹ کھانے چاہیے, بادام کھانے چاہیے. آپ کے ذہن کو یہ چیزیں مضبوط کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو صحت مند رہو. اور جب مطالعہ کی انتہا کو پہنچ کر تھکن کا احساس ہو تو کسی دوسری سرگرمی میں حصہ لے لو, یعنی کہ
تھوڑا سا چہل قدمی کر لو، تھوڑا سا جا کر امی کا ہاتھ بٹا لو، تھوڑا سا ابو کے ساتھ گپ شپ کر لو، تھوڑا سا دوسرے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر لو، تھوڑا سا ورزش کر لو، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں اور پھر سے دوبارہ پڑھائی کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید کچھ نئی باتیں سیکھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھو. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جاؤ. اللہ حافظ.